اور ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہم مسلم ہوں۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لے۔ یہ صرف مسلم نہیں ہے، یہ تو ہمارا اپنا ایک رواج ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، کلمہ گو مسلمان ہے۔ نہیں، مسلم کا معنی ہوتا ہے ہر معاملہ میں بارگاہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ رب العزت ہمارا خالق بھی ہے، رازق بھی ہے، زندگی موت تمام امور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اس کا ارشاد ہو رہا ہے جب تمہیں کوئی تکلیف ہو، کوئی حاجت ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی بیماری ہو، کسی چیز کی کوئی کمی ہو تو مجھ سے دعا کرو، مجھ سے مانگو، مجھ سے طلب کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، تمہیں وہ چیز عطا کر دوں گا، تمہاری تکلیف کو دور کر دوں گا، تمہاری بیماری کو دور کر دوں گا۔ یہ دعا اتنی بڑی نعمت ہے جو صرف ہماری لیے نہیں بلکہ انبیاء اولیاء جو معصوم ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نمائندے بن کر آتے ہیں، تبلیغ کے لیے آتے ہیں، ان کا عہدہ نبی ہو، رسول ہو، ولی کہیں ان کو، امام کہیں، وہ بھی سب کے سب جب بھی ضرورت ہوتی تھی تو بارگاہ رب العزت میں وہ دعا کیا کرتے تھے، ربنا افرغ علینا صبرن، یا اللہ ہمیں صبر جیسی نعمت عطا فرما۔ صبر ایک تو ہوتا ہے کہ مصیبت آئے تو آدمی بہت زیادہ چیخ و پکار جزا فضا نہ کرے، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ صبر یہ بھی ہے کہ انسان کا ارادہ کسی غلط کام کا ہے تو صبر کرے، اس طرف نہ جائے۔ یہ بھی صبر ہے کہ انسان کا دل کسی اچھے کام کے لیے نہیں چاہ رہا تو صبر کرے، وہ اچھا کام کرے۔ یہ بھی صبر ہے کہ آج موڈ درس پڑھنے کا نہیں ہے تو انسان اس کی پرواہ نہ کرے، درس پڑھے۔ مہمان آئے ہوئے ہیں، اس میں آدمی بیٹھا ہوا ہے تو خیال ہے کہ بڑی مدت کے بعد مہمان ملا ہے، عزیز ملا ہے، کلاس فیلو ملا ہے تو آج چلو درس کی چھٹی کر لیتے ہیں۔ نہیں، درس کو اہمیت دے۔ ایک صاحب ہم نے دیکھے تھے، سید تھے، ان کے ہاں ہمارے کھانے کی دعوت تھی ایران میں، قم میں، تو جب وہاں سب بیٹھ گئے، سب میزبان موجود تھے، مہمان موجود تھے، میزبان صاحب نہیں تھے، تو سب حیران ہوئے کہ میزبان صاحب کہاں گئے، لیکن مہمان کچھ رشتہ دار بھی اس میں سے تھے، تو پتہ چلا کہ وہ میزبان صاحب جو تھے وہ درس پڑھنے گئے ہوئے ہیں۔ تو درس کا انسان کو اتنا خیال ہونا چاہیے کہ ہر چیز کو چھوڑ دے لیکن اپنے درس کے لیے جائے۔ اسی لیے نبی کہہ رہے ہیں ربنا افرغ علینا، ہم سب پر، مجھ پر بھی، میری قوم پر بھی صبر جو ہے وہ زیادہ مقدار میں عطا فرما، وتوفنا مسلمین، اور ہماری موت اس حالت میں آئے کہ ہم مسلم ہوں۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے کہ مسلم کون ہوتا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ لے۔ یہ صرف مسلم نہیں ہے، یہ تو ہمارا اپنا ایک رواج ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، کلمہ گو مسلمان ہے۔ نہیں، مسلم کا معنی ہوتا ہے ہر معاملہ میں بارگاہ رب العزت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، تمام واجبات کو بجا لائے۔ اس سے دوسرا درجہ یہ ہے کہ تمام محرمات کو چھوڑ دے۔ تیسرا یہ ہے کہ مکروہات کو بھی نہ بجا لائے۔ جو آدمی مکروہات کو زیادہ بجا لاتا ہے وہ کسی وقت حرام میں بھی پڑ جاتا ہے۔ مستحبات کو نہ چھوڑے، کیونکہ مستحبات چھوڑنے کی عادت ہو جاتی ہے تو کسی وقت آدمی واجب کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال دی گئی ہے جیسے آپ کا بیل ہے، بھینس ہے، گائے ہے، اس کو آپ چرا رہے ہیں، اپنی حدود میں چرا رہے ہیں، لیکن دوسرے اور اپنے حد کے درمیان جو بند چھوٹا سا ہوتا ہے، بننا پنجابی میں جس کو کہتے ہیں، اس پر اگر آپ اپنے جانور کو چرانے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی دوسری طرف بھی منہ مار لے گا۔
لذا کہا گیا ہے بچو، اس پر بھی نہ چڑھو جو آپ کے درمیان مشترک ہے، تاکہ دوسری طرف جو ہے وہ منہ نہ مارے۔ تو اچھا انسان وہ ہے جو واجبات بھی بجا لائے، مستحبات کو بھی بجا لائے، محرمات سے بھی بچے، مکروہات سے بھی بچے۔ اس سے بڑا درجہ آدمی کا وہ ہے جو مباحات سے بھی بچے۔ اب مباحات سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ پانی کی طلب ہے، پیر صاحب پانی پیتے ہیں، تو اگر اس وقت نیت کر لے یا اللہ میں پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ میرے بدن کی قوت سلامت برقرار رہے، کیونکہ اس کے بغیر، پانی کے بغیر تو بدن نہیں رہ سکتا، تو اگر اس عنوان سے پی رہا ہے وہ قربۃ اللہ تو ثواب ہو جائے گا۔ اگر وہ کھانا کھا رہا ہے اس لیے کہ میرے اندر قوت طاقت موجود ہو، میں عبادت کر سکوں، تو یہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ کپڑے دھو رہا ہے مرد یا عورت دھو رہی ہے، یا اللہ ہم اس لیے کپڑے دھو رہے ہیں تاکہ اس سے ہم نماز پڑھ سکیں، عبادت کر سکیں۔ کوئی کام بھی آدمی کرے اس کو لے جا سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، تو یہ سارے کے سارے مستحبات ہو جاتے ہیں۔ بچے کو لے، اس کو پیار کر رہا ہے، یا اللہ من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں ہوتا، میں بچے کو اس لیے پیار کر رہا ہوں۔ تو ہر چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے، مباح ہو سکتی ہے۔ تو ایک واقعہ ہوا تھا بغداد میں کہ وہاں ایک مسجد بن رہی تھی، بھی اس کا سنگ بنیاد کون رکھے؟ وہ سنگ بنیاد رکھے جس نے واجبات کو یعنی مستحبات حتیٰ نماز تشہد کو کبھی نہ چھوڑا ہو، نماز تہجد کو کبھی نہ چھوڑا ہو۔ مستحبات کو ڈھیر سارے آدمی نکل آئے، واجبات بھی ہو گئے، مستحبات بھی، جو مکروہات کبھی نہ بجا لایا ہو اس میں بھی ڈھیر سارے آدمی نکل آئے۔ مباحات کو کبھی نہ بجا لایا ہو تو وہ نہ نکل سکے۔ صرف سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ کا گویا کہ جمع کیا ہے امیر المومنین کے خطبات کو، صرف وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں نے آج تک مباح بھی بجا نہیں لایا، بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی عبادت بنا کر پیش کروں۔ تو ان کی ماں سے یہ کہا گیا مبارک ہو مبارک ہو، آپ کا بیٹا سب سے بڑا نمبر لے گیا ہے۔ تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو جس بیٹے کو میں دودھ بھی پلاتی تھی تو باوضو ہو کر پلاتی تھی، تو ظاہر ہے کہ یہ کوئی بڑا عہدہ تو نہیں ہے جو اس نے لیا ہے۔ تو اصل خود باوضو رہنا طلبہ کے لیے تو بہت اچھی بات ہے، طلبہ میں ہم بھی شامل ہیں۔ طلبہ کے لیے باوضو رہنا، باوضو جب انسان ہوگا اگر کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تب بھی عبادت ساتھ ساتھ جو ہے اس کی چلتی رہے گی، ثواب جو ہے اس کا چلتا رہے گا۔ تو گویا کہ ادھر حقیقت یہی ہے کہ ہر چیز کو انسان اچھائی کی طرف لے جا سکتا ہے۔ تو مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ بارگاہ رب العزت میں ہر معاملہ میں ہم جھک رہے ہیں، کسی معاملہ میں بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو رد نہیں کریں گے۔ ایک اور نبی دعا کر رہا ہے، اپنے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، یہ سورہ اعراف میں ہے، حضرت موسیٰ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اغفر لی، مجھے بھی بخش دے، ولی اخی، میرے بھائی ہارون کو بھی بخش دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما، تیری ذات ارحم الراحمین ہے۔ تو بڑے دھڑلے والے نبی تھے، دبدبے والے نبی تھے، بڑے غصے والے نبی تھے، لوگ ان سے ڈرتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کو غصہ آتا تھا ان کے بدن کے بال کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن بارگاہ رب العزت میں جھک رہے ہیں، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے بھائی کو بھی بخش دے۔ تو جب انبیاء کو مغفرت کی ضرورت ہے، بخشش کی ضرورت ہے، دعا کی ضرورت ہے، تو ہمارا تو ان کے مقابلے میں کوئی حال ہی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں ہر آدمی کو خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا کرنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے پرابلم بھی دور کر سکے، پڑھائی میں کامیاب ہو سکے۔ انسان محنت بھی کرے، محنت کے ساتھ ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعا بھی کرتا رہے، وہ بہت بڑا عالم محسن حکیم بن سکتا ہے، خوئی بن سکتا ہے، بہت بڑا درجہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن یہ دونوں کام کرنے ہوں گے۔